ہمارے ساتھ ایک ملک کا بڑا نام ہے اور ڈیفینیٹلی ہم جیسے جو نیو کمر ہیں جنہوں نے بڑی مشکلات میں سٹارٹ کیا ہے، جنہوں نے گراؤنڈ لیول سے 3-4 سال ایز اے کریو موو کیا ہے، ان کے لیے یہ بڑی موٹیویشن ہے. تو ہم آج انہی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنی اسٹرگل کی اور یہ کیا پیغام، ان کے پاس کیا میسج ہے، کون سا پروسیجر انہوں نے اختیار کیا، کس طرح یہ اتنا بڑا برانڈ بنی اور اتنا بڑا نام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کتنے اسٹرگل کے پروسیس سے گزرے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں تک جو کہ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، جرنلزم کے پروفیشن میں آنا بہت آسان ہے، لیکن یہاں پہ سسٹین کرنا اور یہاں پہ اپنا آپ منوانا اور خاص طور پہ ایک خاتون ہوتے ہوئے مردوں کے معاشرے میں اپنی جگہ بنانا اور تسلیم کروانا بہت مشکل ہے. لیکن میں کہوں گی کہ جینڈر سے ہٹ کے کسی بھی پروفیشن میں آپ جائیں، کسی بھی جگہ پر آپ جائیں، آپ کو ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوتا. بہت کم ایک سیکشن آف دا سوسائٹی ہے جو کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہے، جن کو کامیابیاں پیدائشی ملتی ہیں، لیکن باقی جتنے بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں انہیں بہت اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. تو مجھے بھی بہت اسٹرگل کرنی پڑی. ایک اینکر پرسن، خاص طور پہ نیوز اینکر پرسن اور رپورٹر کی حیثیت سے میں نے اپنے کام کا آغاز کیا 2004 میں. فیلڈ میں گئی، فیلڈ سے بہت رپورٹنگ کی، 2005 کے زلزلے کی بہت رپورٹنگ کی، پاکستان ٹیلی ویژن سے آغاز کیا. خاص کر جو میں نے دیکھا وہ طاہر القادری صاحب کا جو پہلا دھرنا تھا غالباً وہاں جی سے بالکل، وہ 2013 کا میرا خیال ہے کہ وہ دھرنا تھا القادری صاحب کا پیپلز پارٹی کی، 2011 کا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کی بھی رپورٹنگ کی. تو اگر آپ ایک اچھا اینکر پرسن بننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک اچھا رپورٹر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر رپورٹر اچھا اینکر بھی بن سکے، لیکن ہر اچھے اینکر کو اچھا رپورٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بیکاز جب تک آپ فیلڈ میں نہیں نکلتے، جب تک آپ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں، آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ اچھا اینکر بننے کے لیے آپ کو پڑھنا بہت چاہیے، اور پڑھنے سے مراد صرف اخبارات یا رسائل نہیں ہے. آپ کو کتابیں بہت پڑھنی پڑتی ہیں. آپ کو نہ صرف پاکستان کی ہسٹری بلکہ آپ کو خطے کی، بھارت کی ہسٹری کیا ہے، افغانستان کی ہسٹری کیا ہے، ایران کی کیا ہے، چائنا کی کیا ہے، ایون بھوٹان، بنگلہ دیش، چھوٹے ممالک کی ہسٹری بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں مطالعہ بہت ضروری ہے اچھی اینکر پرسن کے لیے، بیکاز اسی مطالعے سے آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ اچھا سوال کرنے کے ایک مقام آتا ہے. لائک میں اسٹرگل کر رہا تھا 2-3 سال سے، اس میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا، تو ایک مقام آیا میں اسٹک ہو گیا کہ موو کروں نہ کروں، شعبہ بدل لوں. تو کوئی ایسا مقام آیا جہاں آپ نے سوچا کہ یہ تو کوئی مزیدار کام نہیں ہے یا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے تو چھوڑ لیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی مقام نہیں آیا. یہ ہے کہ اسٹرگل بہت کرنی پڑی، لیکن جب ایک دفعہ میں اس پروفیشن میں آ گئی تو یہ پھر پروفیشن تو رہا لیکن پیشن بھی بن گیا. تو پھر میں نے اس میں دل لگا کے کام کیا، اور جب آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے، آپ کو کام میں مزہ آنے لگے، ٹریک مل جائے، آپ کو آپ کے ذہن کو ایک کلیئرٹی مل جائے کہ یہ میرا کلیئر پاتھ ہے، تو پھر چاہے آپ نیچے کے لیول سے اوپر تک جائیں یا نیچے ہی لیول میں اسٹک رہیں یا مڈ لیول میں اسٹک رہیں، آپ کو اوپر جانے کا موقع نہ ملے، لیکن جس بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کیمرہ مین ہوں، چاہے آپ اینکر پرسن ہوں جس وقت آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، چاہے رپورٹر ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ایک وقت تھا آپ سوال کرتے تھے، لائک جب رپورٹر تھے تو آپ کوشچننگ کرتے تھے. میں آج بھی رپورٹر ہوں. ہاں نہیں، وہ تو آپ کا بڑا کہلواتی ہوں کہ میں آج بھی رپورٹر ہوں. وہ تو آپ کا بڑا فن ہے. اس میں بڑا فن کی بات ہی نہیں ہے. ہر اینکر پرسن کو رپورٹر ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے، تبھی اچھا لگتا ہے. اچھا، یہ جینڈر کی بات کریں تو فیمل سے پوچھے تو کہتی ہیں کہ یہ بڑا ٹف فیلڈ ہے.